برطانیہ اور صہیونیوں نے کیسے کیسے روس کا راستہ روکا، کیسے کیسے ان کی تباہی میں ان کا ہاتھ شامل رہا۔ بڑا اچھا کیا کہ برطانیہ کو اور صہیونیوں کو ملا دیا۔ تو یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کہتے ہیں، یہ بالکل وہی معاملہ، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ یہ دونوں جب اسلام کے خلاف ہو تب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جب روس کے خلاف ہو تب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے مشترکہ مفادات کو ضد پہنچتی ہو تو یہ پوری دنیا کو خاک کو خون میں ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیسے جمہوریت کے علم برداروں نے صرف ایک ملک کو نیچا کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے مخالف نظام کا علم کھڑا کر دیا۔ وہ فلسفہ دینے والا کارل مارکس وہ بھی یہودی تھا، اس کے بعد لینن ہو یا کوئی اور ہو، وہ تمام کے تمام جو اسے لے کر چلے اس فلسفے کو، جنہوں نے عملی جامہ پہنایا، وہ تمام کے تمام بھی یہودی تھے۔ جب یہ انقلاب آیا تو اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ کرسچین ورلڈ کو دیکھنا چاہیے، سلیبیں موجود رہیں، انہیں ماننے والا نہ رہا، چرچ میں گھنٹیاں موجود رہیں، انہیں بجانے والا کوئی نہ رہا۔ یہودیوں نے وہاں پر اشتراکی نظام کا نعرہ لگا کر وہاں پر حکومت بھی ختم کروائی، انہوں نے روس کو اس جنگ سے باہر بھی نکلوایا، استنبول میں روسی قبضے کے خواب کو چکنا چور بھی کیا، اسرائیل کی یہ جگہ بھی لی اور روس کو کئی ڈیکیڈز پیچھے بھی دھکیل دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، روس اور یوکرین کی جنگ، آپ یقیناً اس سے واقف بھی ہوں گے اور ہم اس پر بہت سے پروگرامز بھی کر چکے ہیں، لیکن کیا یہ آج کا واقعہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اس کے حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یا ان کو معلوم نہیں ہے کیا وجہ ہے، لیکن یہ ایک بہت پرانی تاریخ ہے۔ یہ کیسے شروع ہوئی، یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کون کون جو ہے اس میں شامل رہے، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے ماہر جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی جناب مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، روس اور یوکرین کے اوپر تو ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، آج کل ہاٹ ٹاپک ہے نا یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں کہ برطانیہ اور صہیونیوں نے کیسے کیسے روس کا راستہ روکا اور کیسے کیسے ان کی تباہی میں ان کا ہاتھ شامل رہا۔ جی مجیب، آپ نے ایک تو یہ بڑا اچھا کیا کہ برطانیہ کو اور صہیونیوں کو ملا دیا، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک ہی وہ تھیلی کے چٹے بٹے کہتے ہیں، غالباً یہ بالکل وہی معاملہ، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ یہ دونوں جب اسلام کے خلاف ہو تب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جب روس کے خلاف ہو تب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے مشترکہ مفادات کو ضد پہنچتی ہو تو یہ پوری دنیا کو خاک کو خون میں ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان سب سے پہلے برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو برطانیہ اور روس کے درمیان تنازع یہ کوئی 10-20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ تنازع بہت پرانا ہے۔ لیکن اگر آپ گزشتہ روس کے ساتھ جو ہوا اس کی بات کریں تو برطانوی MI6 وہ ایجنسی ہے جس نے نہ صرف روس کے خلاف کام کیا بلکہ اس نے اسلامی خلافت کا خاتمہ کرنے میں بھی سب سے بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کی پینیٹریشن اتنی ہو چکی تھی۔ اب روس کے ساتھ کیا ہوا کہ جنگ عظیم اول دیکھیں، جنگ عظیم اول کے عین درمیان میں روس نے یوکرین فتح کر لیا۔ جنگ عظیم اول ہے اور روس یوکرین کو فتح کر چکا ہے، اور ایگریمنٹ یہ تھا کہ قسطنطنیہ جو ہے، اتحادی فوجیں تھی نا یہ ساری کی ساری، خلافت اسلام عثمانیہ کے خلاف بھی، اب ایگریمنٹ یہ تھا کہ قسطنطنیہ روس کو دیا جائے گا۔ اب قسطنطنیہ روس کو دینے کا وقت تھا، لیکن عین اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے روس میں کمیونسٹ انقلاب کی بنیاد رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کمیونسٹ سرخوں کو، نئے سرخوں کو، ینگ لوگوں کو اٹھایا اور انہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ قسطنطنیہ کی طرف بھاگتا، اس نے واپس اپنے ملک کا رخ کیا، جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، ملک کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح ان کا نہ صرف وہ خواب ختم ہوا بلکہ روس کا خواب تھا کہ آیا صوفیہ دوبارہ سے روس کے پاس چلی جائے گی، جسے ہم نے آیا صوفیہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں بڑے عرصے کے بعد آ گئی، ہم نے وہاں نماز بھی ادا کی۔ اصل میں یہ روس کا خواب تھا کہ آیا صوفیہ اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، پھر تو دونوں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو وہ جناب آیا صوفیہ میں جانے کا خواب بھی کچلا گیا ان کا۔ اس کے نتیجے میں زار روس کی عظیم سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کہاں وہ اتحادی بن کے خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا اور نتیجتاً اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اقتدار سے بھی جان ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب سال گزرتے گئے، لگ بھگ 1 صدی گزر گئی۔ اب روس نے اپنی تباہ حال معیشت سے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ آگ میں تو جل گئی تھی مگر کوئی نہ کوئی چنگاری اس میں موجود تھی نا، تو وہ چنگاری جب دوبارہ شعلہ بننے لگی تو سارے کا سارا ابلیسی نظام، مغرب کا ابلیسی نظام دوبارہ سے اکٹھا ہونا شروع ہوا اور انہوں نے روس کے خلاف ایک اور پلاننگ کرنی شروع کر دی۔ اب پیوٹن جانتا ہے کہ ہم پہلے بھی 2 مرتبہ ان کے ہاتھوں تباہ ہو چکے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یورپین یونین جس کا نام لے کر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یورپین یونین جس کا نام لے کے اس کے بینکنگ سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ سب ایک کٹ پتلی ہے، ایک فرنٹ فیس ہے۔ ایکچولی اس کے پیچھے وہی برطانیہ ہے جو اس سے پہلے اس کے خلاف کام کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی جن میں نمبر 1 MI6 شامل ہے، وہ اس کے پیچھے انوالو ہیں۔
بالکل ٹھیک. تو پیوٹن, میں بات کمپلیٹ کر لوں, تو پیوٹن اس بات کو جانتا ہے کہ نہ صرف برطانیہ اس کے سلطنت کے پہلے بھی پیچھے تھا, اب بھی پیچھے ہے, اور اب بھی برطانیہ کے پیچھے صہیونیوں کی, یہودیوں کی وہی پشت بنائی ہے جو اس سے پہلے تھی. اب وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ صہیونیت کا مرکز, صہیونیت کا منبع آج بھی برطانیہ ہے, اور آج سے اگر آپ 100 سال پہلے چلے گئے تو اس وقت بھی برطانیہ میں ہی یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی. اب اگر آپ سودی نظام کی بات کریں جو 1694 میں سٹارٹ ہوتا ہے, بینک آف انگلینڈ کے چارٹر سے ہوتا ہے, اور برطانوی روتشیلڈ خاندان آپ نے آج بھی اس کا نام سنا ہوگا, آج بھی دنیا کی معیشت کے اوپر ان کا قبضہ ہے. وہاں پر ان کا شکنجہ اس قدر مضبوط تھا کہ اسرائیل کے قیام کا جو بالفور ڈیکلریشن تھا دراصل ایک خط تھا جو اس خاندان کو لکھا گیا تھا, اور اس خط کے نتیجے میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھیں جنگ عظیم اول کی بات کر رہے تھے, اس میں برطانیہ تھا جس نے اس وقت اشتراکی تحریک کی مدد کی. کس کے لیے مدد کی؟ یہودیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. کہنے کو وہ صہیونی اشتراکیت تھی, مگر دیکھا تو یہ جائے گا کہ وہ صہیونی اشتراکیت نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا. روس میں وہ کیا کرنے گئے تھے؟ روس کہاں پر کھڑا ہوا تھا؟ قسطنطنیہ میں تھا, گرم پانی اس کی دسترس میں تھے, مگر اس تحریک کے نتیجے میں اس کا صدیوں پرانا خواب وہ ٹوٹ گیا. اس کے ساتھ ساتھ مجیب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے نقشے پہ بے شمار بڑی بڑی جنگیں, قدیم جنگیں ہیں, مگر اگر ہم قدیم ترین جنگیں دیکھیں تو ان میں سے ایک قدیم ترین جنگ جو ہے وہ برطانیہ اور روس کی ہے. ان کے درمیان نفرت ایسی ہے کہ یہ ان کے حکمرانوں کے درمیان نہیں ہے, ان کی پارلیمنٹ ممبرز کے درمیان نہیں ہے, بادشاہوں کے درمیان نہیں ہے, ان کی عوام کے درمیان بھی, ان کے دلوں میں. جیسا پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے نا, ہمارے عوام کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے, حکمران تو ایک طرف رہے. تو برطانیہ اور روس کا بھی یہی معاملہ ہے. اس کا اظہار آپ ان کی خفیہ سرگرمیوں سے بھی دیکھتے ہیں, ان کی قومی پالیسیوں سے بھی دیکھتے ہیں. اب اس کی داستان کئی 100 سال پرانی ہے. اگر اس کا ریکارڈ میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ بڑا مزے کا ہے. انہوں نے تجارتی منڈیاں پھیلائی پوری دنیا میں, اور 16ویں صدی میں تو خاص طور پہ برطانوی تاجروں نے جب روس میں جانا شروع کیا تو انہوں نے روس کے خلاف بڑی زبردست قسم کی خوفناک داستانیں خود کریٹ کرنا شروع کی. ہوتا کیا تھا کہ یہ روس کے برفانی علاقوں میں جاتے, وہاں ریچھ شکار کرتے, ریچھ شکار کر کے اس کی کھال اتارتے, اس کی کھال کو اتار کے پھر برطانیہ میں, یورپ میں لا کے فروخت کرتے. اب وہاں سے آنے کے بعد یہ اس کھال کی قیمت بڑھانے کے لیے وہاں پہ مشکلات کا, روسی ظلم و ستم کا, روسی جبر کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم جو کھال لے کر آئے ہیں یہ ہم اپنی جان پر کھیل کر لے کر آئے ہیں. جس طرح پاکستان کی آزادی اور انڈیا جس طرح بیان کرتا ہے کہ کیا کیا مشکلات پیش آئی, کیا کیا ہرڈلز تھی, ہاں تو بس وہ اس طرح بتاتے تاکہ اس کی قیمت بڑھ سکے. اس کے بعد کرتے کرتے یہ چیزیں ان کی لوک داستانوں کا حصہ بن گئی, ان کے نصاب کا حصہ بن گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ برطانوی تاریخ, سفارت خانے اور پالیسی سازوں نے اسے اپنی پالیسی کا, خارجہ پالیسی کا حصہ بنا لیا. اور ان کا ایک جو بہت بڑا بادشاہ تھا, پہلے شہزادہ پھر ظاہر بادشاہ بنا, اس کا نام ایوان تھا. اس کا نام ہی ایوان دا ٹیریبل رکھ دیا گیا, خونخوار درندہ اسے کہا گیا. اور آج تاریخ کے آپ جتنے بھی صفحے الٹیں گے, جب بھی اس میں ایوان کا ذکر آئے گا تو ایوان دا ٹیریبل یا خونخوار درندہ ایوان کے نام سے ہوگا. تو وہ انہوں نے نسلوں کے اندر اپنی نفرت کو ٹرانسفر کیا, اور آج ہم اسے بار بار دیکھ بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ کی باتوں سے پھر یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں, یہ جتنی بھی سٹوریز کریشن ہوئی, یہ تاجروں کے اپنے بنائے ہوئے تھے, سب اپنے جو مفادات اور فائد کو لینے کے لیے. لیکن اس میں پھر ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے, جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا, وہ بھی تجارت کے لیے آئی تھی, بالکل تجارت کے لیے, لیکن ان کے پیچھے جب پوری سپورٹ جو ہے حکومت کی تھی, اور پھر جس طرح سے انہوں نے ظلم و ستم کیے. مخدوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی تفصیل سے اس تمام صورتحال کو بیان کیا, اس کے محرکات بیان کیے, اس کا پس منظر بیان کیا. اس میں اب میرے کہنے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے گو کہ, مگر چند باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جو روس کی ترقی کی رفتار ہے وہ برطانیہ سے 200 سال پیچھے چل رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 14ویں-15ویں صدی میں ہی انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا برطانیہ میں, جس طرح سے ان کے مرج ہوئی, ان کی نیول پاور مرج ہوئی, جس طرح سے انہوں نے اب دنیا کو فتح کرنا شروع کیا, چاہے وہ تجارت کے روپ میں ہو, چاہے وہ قزاقی کے روپ میں ہو. مگر یہاں پہ روس کی حالت جو تھی, وہ ایون دی ٹیریبل کا ذکر کیا, اس وقت روس کی حالت ایسی ہی تھی کہ مطلب بھالو کھاتے تھے, بھالو کا شکار کرتے تھے. مگر پیٹر دی گریٹ 17 سینچری میں, اسے پیٹر اعظم بھی کہا جاتا ہے, پیٹر دی گریٹ کہا جاتا ہے, اس نے یہ سوچا کہ بھائی اگر پرتگیزی سمندروں پہ چھائے ہوئے ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے, ڈچ انڈیا کمپنی بن رہی ہے, نئے نئے علاقے دریافت ہو رہے ہیں, نئی نئی سلطنتوں کو فتح کیا جا رہا ہے, تو ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں. تو اس نے موجودہ روس کی بنیاد ڈالی, یا روسی سلطنت کی بنیاد ڈالی, یا اسے آپ یوں کہہ لیں کہ ترقی کے راستے پہ ڈالا. جو روس دیگر یورپی اقوام کے ساتھ ترقی کی دوڑ میں شامل ہوا, وہ 2 صدیاں بیشتر ہوا,
17ویں صدی میں ہوا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روس کی فوجی طاقت مرج ہوئی, روس کی ایک بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرا, اور پھر وہاں سے کنفلکٹ گہرا ہوتا گیا. ہم نے دیکھا جنگ کریمیا لڑی گئی تھی, جس میں سلطنت عثمانیہ کا برطانیہ نے ساتھ دیا تھا روس کے خلاف. ان کی دشمنی اس حد تک ہے, ان کی دعوت اس حد تک ہے, برطانیہ جو خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا ازلی دشمن تھا, اس نے خلافت عثمانیہ کا ساتھ دیا جنگ کرائمیا میں, جو روس کے خلاف لڑی گئی تھی, اور اس میں روس کو شکست ہوئی تھی. روس کا بحری بیڑا جو تھا, بحری قوت جو تھی, توڑ کے رکھ دی گئی تھی. 3 سال جنگ چلی تھی. اس حد تک دشمنی ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں کئی موقع پر یہ اکٹھے بھی ہوئے. جیسے نیپولین جب یورپ کو روند رہا تھا اپنے گھوڑے کی ٹاپوں تلے, تو اس ٹائم روس اور برطانیہ ایک ہو گئے تھے, مگر ان کے دلوں میں قداوت اور نفرت تھی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشترکہ دشمن کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں, جیسے جنگ عظیم اول میں بھی یہ دونوں اتحادی تھے بندر بانٹ کے لیے. اب اگر ہم ماضی قریب کا ذکر کریں, چونکہ وقت کم ہی ہوتا ہے ہمارے پاس, ماضی قریب میں مجیب یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ برطانیہ ایک دنیا کی سپر پاور تھی, دوسری طرف روس جو تھا اس کی نظریں بلکانی ریاستوں پر تھی, ہندوستان پہ تھیں, ایران پہ تھیں, اور برطانیہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی. اس نے یہاں پر کیا کیا, ایران میں سازشوں کا جال بچھایا, افغانستان کو ہندوستان اور روس کے درمیان بفر سٹیٹ بنایا, تاکہ گرم پانیوں کا حصول, جو ہم کہتے ہیں نا متھ ہے, یا یہ جو افغانستان میں سوویت فوجیں آئی تھیں, یہ متھ کے طور پر آئی تھیں, یہ حقیقت ہے. یہ تو 100 سال سے پہلے کا نقشہ ہے. ایون جو پنجاب کی ڈویژن ہوئی تھی 1903 میں, اور صوبہ سرحد کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, وہ بھی اس لیے لایا گیا تھا کہ پنجاب اور افغانستان کے درمیان بفر سٹیٹ ہو, جس کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کا نام رکھا گیا تھا. تو ان کی دعوت, ان کی قداوت, ان کی دشمنی بہت پرانی ہے. مگر اس میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ صہیونیوں کا ہوتا ہے. صہیونی وہاں بھی اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں, صہیونی یہاں بھی کمیونسٹ حکمران بن کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی تو میں نے فوراً ساتھ نوٹس لے لیے کہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ قلب و نظر کی جنگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ میدان جنگ بدل گئے, اب جنگ دلوں کو فتح کرنے کی جنگ ہے, لوگوں کے ذہنوں کو بدل دو, بدلنے سے انکار کر دیں. مزے کی بات ہے عدیل صاحب اور مجیب صاحب, یہ برطانوی اور یہودی تو صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آج یہ کھل کے بات سامنے آ گئی اسی جنگ کے حوالے سے, کریمیا کی جنگ کے حوالے سے یہ سامنے آئی بات. جب یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ روس کے ساتھ جو دشمنی تھی برطانیہ کی, وہ برطانوی عوام میں انجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس دور کے دانشوروں کو, انٹیلیجنسیا کو, اس دور کے صحافیوں کو کس طریقے سے استعمال کیا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ برطانوی شاعر, ایک بہت مشہور شاعر ہے ٹینیسن, اس نے اپنی مشہور رزمیہ نظم لکھی دا چارج آف لائٹ بریگیڈ. یہ نظم ان تمام خطوں میں جہاں برطانیہ حکمران رہا ان کے نصاب میں شامل کی گئی, اور بدقسمتی سے یہ نظم آج بھی پاکستان کے نصاب میں شامل ہے. ہم اس نظم میں ایسے سپاہیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, ایک سپاہیوں کی کمپنی جو صرف 600 سپاہیوں پر مشتمل تھی, ان کے پاس گولہ بارود نہیں تھا, صرف تلواریں تھیں, بڑے مظلوم لوگ تھے, صرف تلواریں تھیں ان کے پاس, جبکہ ان کے مقابل اس نظم کے مطابق روسی فوج کے پاس توپیں تھیں, ان کے پاس بارود والی بندوقیں تھیں. اور یہ جو برطانوی تھے اس نظم کے مطابق یہ وہ حریت پسند, وہ زبردست واریر تھے, وہ مقدس واریر جو روسی افرید کے مقابلے میں میدان میں نکلے. یہ نظم کیا عکاسی کرتی ہے کہ ہر طرف توپیں تھیں, سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا, عوام کو کچلا جا رہا تھا, آزادی کا سورج بجھ رہا تھا. تو یہ برطانوی 600 سپاہیوں کی کمپنی میدان میں اترتی ہے, روس کے خلاف لڑتی ہے. ان میں سے چند سپاہی مارے جاتے ہیں, چند دوسروں کو مار دیتے ہیں, جو مر گئے یہ وطن کے لیے مارے گئے شہید کہلائے. اور یہ نظم روسی جبر کی علامت بن گئی اور برطانوی بہادری کی علامت بن گئی. آج بھی جب آپ کہتے ہیں کچھ, اس نظم نے اتنی پاپولیرٹی حاصل کی کہ ایک تو محاورے, مطلب ہے ان میں سے ایک محاورہ ہے آرڈر از آرڈر, یہ اسی نظم سے نکلا. اس نظم کا ایک مصرع تھا, اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے, ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے یا مر جانا ہے. تو آرڈر از آرڈر کا کنسیپٹ بھی یہاں سے نکلا. تو انہوں نے اس طرح سے روس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ پوری دنیا کو ایک طرف کر دیا, روس کو اکیلا کر دیا. مگر آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماضی کے اوپر بات کی. مخدوم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ماضی کے اوپر تو ہم نے بات کی روس کے حوالے سے بھی, برطانیہ کے حوالے سے بھی, لیکن ماضی کے روس میں اور آج کے روس میں کیا فرق ہے؟ جب مجیب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں یا پوری ایک تاریخ ہے. اگر ہم رشیا کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ 3 ادوار میں اسے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے زار روس کا زمانہ, کئی صدیوں تک وہاں پر مونارک رہا, وہاں پہ بادشاہت رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں 1917 میں انقلاب روس آ جاتا ہے, وہاں پہ کمیونسٹ آ جاتے ہیں, سرخے آ جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1991 میں
جب سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے, اس کا شرارہ بکھر جاتا ہے, تو فیڈریشن آف رشیا, جس کا بھی حالیہ صدر جو ہے پیوٹن ہے, یہ ابھی تک قائم ہے, فیڈریشن آف رشیا. اگر ہم ماضی کی بنسبت آج کے روس کی بات کریں تو ماضی سے اس کی مماثلت بہت زیادہ ہے, کیونکہ روس کے آج بھی وہی دشمن ہے جو 500-600 سال پہلے ایوان دی ٹیریبل کے زمانے میں تھے. آج بھی اس کے وہی دشمن ہے. نہ صرف دشمن ہے بلکہ روس آج بھی انہی قوتوں سے برسرے پہ کار ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ دنیا کے مختلف خطوں میں لڑی گئی ہے, دنیا کے مختلف خطوں میں بکھری ہوئی ہے. کولڈ وار کا پورا ہم نے دیکھا, 50 سال پر محیط کولڈ وار تھی, وہ اس دنیا کے تمام بڑے اعظموں میں, تمام ممالک میں لڑی گئی. افریقہ سے لے کر انٹارکٹیکا تک ہم نے دیکھا, ایون خلا تک, اسپیس تک وہ ہم نے دیکھا کولڈ وار لڑی گئی. تو روس کی مشکلات وہی ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوٹن اب اس چال کو سمجھ گیا ہے جو ماضی میں روس کو جس طرح سے کیونکہ پیوٹن, اچھا میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, پیوٹن کا سمجھنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. پیوٹن بھی اتنا ہی اسلام دشمن ہے جتنا کہ امریکہ اور برطانیہ ہے, مگر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں روس کی, اس لیے ہم بتاتا چلوں آپ کو کہ پیوٹن اب سمجھ گیا ہے ان کی چالیں کیا ہیں. اور پیوٹن نے یہ اصول بنایا ہے, کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو. جارے بنو. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جی پلیز, میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ذہن میں آئی ہے. کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو, یا دشمن کی طاقت کو اس کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے, اس کے پیچھے اگر اس کی ٹریننگ دیکھیں تو وہ جوڈو کا بلیک بیلٹ ہے. جوڈو کا بلیک بیلٹ ہے. اب وہ آپ جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. آپ نے کوئی لیسن لیا ہوتا ہے کہ جوڈو میں یہی کرتے ہیں کہ دشمن کی طاقت اس کے خلاف کیسے استعمال کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ حملہ ہوا اسے شکنجے میں جکڑ لیا جائے. ہی از یوزنگ سیم ٹیکنیکس ان بیٹل فیلڈ. جی آپ جاری رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر وہ کے جی بی کا ساری زندگی جنٹ رہا ہے, میں ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات ہے. جی بالکل, بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بھی امپلیمنٹ کریں کچھ کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو کی اصطلاح پر عمل درآمد ہو اور ہم سب ان کے معاون بنے. تو پیوٹن سمجھ چکا ان کی چالوں کو. ہم نے دیکھا پیوٹن نے اب ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حال ہی میں جو یوکرین وار چل رہی ہے, امریکی صدر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. امریکی صدر کبھی سعودی عرب کی نیندیں کرتا ہے, کبھی ترکی سے تعلقات بحال کرنے کی بات کرتا ہے, یورپ کی نیندیں اٹھ چکی ہیں. اور یہ اب روس رکے گا نہیں. اس نے سرے عام, مطلب کھلے عام وہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر روس کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو پھر دنیا کو جینے کا کوئی حق نہیں. تو رشیا, مجھے یہ نظر آتا ہے جب 500-600 سال سے رشیا کو کبھی دبا رہے تھی نا یہ سیہونی اور یہ امریکہ اور کبھی برطانیہ مل کر, اب رشیا بدلہ لے رہا ہے ان سے. مخدوم صاحب جاننا چاہوں گا کہ صہیونی کمیونسٹ انقلاب نے کیسے روس کے خوابوں کا شرارہ بکھیرا اور پھر برطانیہ کیسے کامیاب ہوا کہ روس ابھی تک وہ بھول ہی نہیں پا رہا. بالکل مجیب, آپ دیکھیں کہ زار روس بڑے ہی ارمان دل میں لیے جنگ عظیم اول میں شامل ہوا تھا, اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ روسی فوجیں ہر محاذ پر دلیری سے لڑی بھی, کیونکہ دلیر چاہے کوئی بھی ہو اس کی عزت کرنی چاہیے, اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کے ساتھ کہ مجھے کوئی افغان کمانڈرز ملے, جنگی کمانڈر, وار لارڈز کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے روس کے خلاف بھی جہاد کیا ہے, آپ نے امریکہ کے خلاف بھی جہاد کیا ہے, تو آپ نے ان دونوں میں کیا فرق یا مماثلت دیکھی؟ آن ریکارڈ ہے وہ بات. آن ریکارڈ ہے وہ بات. ہاں نہیں, میں نے تو ویسے پوچھی تھی, وہ کہیں اور بھی ریکارڈ ہوئی ہوگی بات شاید. تو آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روسی فوجی دلیر تھے, وہ مرد آہن تھے, وہ ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے ٹینک سے باہر نکل کے بھی لڑتے تھے, جبکہ امریکی اتنے بزدل ہیں کہ جب تک اپنے آپ کو مکمل بلٹ پروف لباس میں کیموفلاج نہ کر لیں باہر نہیں نکلتے, اور باہر جب نکلتے بھی ہیں تو پہلے اپنے مخبروں کے جو رابطہ کار ہوتے ہیں نا, ان کے ذریعے ہمیں پہلے پیسے بھجواتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے تو حملہ نہ کرنا. تو ان کے نزدیک بزدل ترین فوج جو ہے وہ امریکہ کی, اور جو جس چیز سے افغانی لڑے انہوں نے کہا کہ اس میں بہادر فوج جو تھی وہ رشیا کی تھی. جی آپ جاری رکھیے. بالکل, تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ظاہر روس کا پلان یہ تھا کہ ترکی اور روس کی کیونکہ ایک بہت ہی قدیم دشمنی تھی, کئی ایک جنگیں لڑی گئی انہوں نے, بلکان سے لے کر آیا صوفیہ کے گرد و نواح تک بے شمار جنگیں انہوں نے لڑی گئی. اور ظاہر روس کا خواب تھا کہ آیا صوفیہ دوبارہ سے گرجا گھر بنے, اور اس خواب کے پیچھے اس کا ایک نظریہ بھی تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آرتھوڈاکس عیسائی تھا, ابھی بھی رشیا میں آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے, اور جو آیا صوفیہ کے جو پہلے گرجا گھر تھا وہ بھی آرتھوڈاکس عیسائیوں کے زیر انتظام تھا. تو اس کی ایک خواہش تھی کہ قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیا جائے, دوبارہ سے ایک جو مسیحی سلطنت کی داغ بیل ڈالی جائے, اور اتحادی تھا, اور ترکی شکست کھا رہا تھا, اس کو اپنے خوابوں کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی. مگر ایسے میں دی گریٹ بریٹین نے کیا کیا, اس نے وہاں پر سرخ انقلاب کا نعرہ بلند کیا. وہ انقلاب جو 1907 میں دب چکا تھا, اس کی چنگاریاں دوبارہ بھڑکیں, چنگاریاں شعلہ بنی,
اور ایشیا سرخ ہے کے نعرے گونجنے لگے اور لیلن اعظم وہاں کا حکمران بن گیا. ظاہر روس کی پوری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اور اس طرح سے جو اس کا ایک خواب تھا فتح کرنے کا، ترکی کو، آیا صوفیہ کو گرجا گھر بنانے کا، وہ خواب ہی رہ گیا. 1917 میں ہی روس اس جنگ سے نکل گیا. جو انقلابی حکومت قائم ہوئی تھی انہوں نے کوئی تبان جنگ طلب نہیں کیا، انہوں نے کوئی مقبوضہ علاقے نہیں مانگے، وہ اس جنگ سے ہی بیک آؤٹ کر گئے. اور یہ سیہونیوں کی بہت بڑی سازش تھی. اور سیہونی جو تھے اس ٹائم وہ برطانیہ اور عثمانی گود میں بیٹھے تھے، ان کے مفادات کے نگہبان تھے. دونوں ہی قوتیں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتی تھیں. اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ روس کا شرازہ بکھر گیا. اور اس کے بعد روس ایک سپر طاقت تو بنا، مگر وہ کامن سپر طاقت تھا. جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا خواب تھا، وہ خواب اس کے بعد کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیسے جمہوریت کے علم برداروں نے صرف ایک ملک کو نیچا کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے مخالف نظام کا جو ہے وہ علم کھڑا کر دیا کہ بس وہ دب جائے. بالکل. اس میں دیکھیں کہ وہ فلسفہ دینے والا کارل مارکس وہ بھی یہودی تھا. اس کے بعد لینن ہو یا کوئی اور ہو، وہ تمام کے تمام جو اسے لے کر چلے اس فلسفے کو، جنہوں نے عملی جامہ پہنایا، وہ تمام کے تمام بھی یہودی تھے. اور یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اساس کے ساتھ، اپنی بنیادوں کے ساتھ انتہائی سختی سے جڑے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ انقلاب آیا تو اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ کرسچین ورلڈ کو دیکھنا چاہیے. صلیبیں موجود رہیں، انہیں ماننے والا نہ رہا. چرچ میں گھنٹیاں موجود رہیں، انہیں بجانے والا کوئی نہ رہا. یعنی یہودیوں نے وہاں پر اشتراکی نظام کا نعرہ لگا کر وہاں پر حکومت بھی ختم کروائی. انہوں نے روس کو اس جنگ سے باہر بھی نکلوایا. استنبول میں روسی قبضے کے خواب کو چکنا چور بھی کیا، اسرائیل کے لیے جگہ بھی لی، اور روس کو کئی ڈیکیڈز پیچھے بھی دھکیل دیا. ابھی بھی دنیا کہتی ہے اب یہودی سازشوں کی بات کیوں کرتے ہیں. اور سوویت یونین ہی پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. امریکہ نے بعد میں کیا تھا. سوویت رشیا پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا. بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ کا اپنے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھا اور خاص طور پر برطانیہ کے حوالے سے بات کی. اور یہ وہ تمام تر واقعات ہم نے آج کے پروگرام میں سنے دونوں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے، جن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اسی کے ساتھ ہم نے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے